بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جو امریکہ میں جا کر ایک بیان دیا، جس میں صحافی نے اسحاق ڈار سے پوچھا عمران خان سے متعلق، تو اسحاق ڈار نے اس صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صحافی کو اور امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو سزا ہوئی ہے وہ ڈو پروسیس کے ذریعے ہوئی ہے، تو ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ڈو پروسیس کے ذریعے ہوئی ہے۔ یہ جملہ کہا ہے۔ اب اس جملے کو ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی بڑھا چڑھا کر شیئر کر رہے کہ دیکھو اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو سزا ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے اسے کہا بھی نہیں۔ کل انہوں نے اپنے اس بیان کی وضاحت بھی کی ہے، وہ سوشل میڈیا میں موجود بھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں، آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے ایسا کہا ہے، پھر اس حمام میں اب سارے ننگے ہیں۔ جب سے عافیہ صدیقی کو جھیل ہوئی ہے تو پیپل پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کی، نون کی حکومت آئی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کی، آپ لوگوں کی پی ٹی آئی والوں کی حکومت بھی آئی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی میموری بہت شارٹ ہے، آپ کو اپنی کیوں ہی حرکات، اپنی کیوں ہی باتیں، اپنے کیوں ہی کام یاد نہیں رہتی۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، 2016-17 جب نیازی حکومت میں نہیں آئے تھے، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے والدہ صاحبہ کو فون کر کے کہا کرتے تھے آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، اگر میں حکومت میں آیا تو میں عافیہ صدیقی کو رہا کر دوں گا۔ جب حکومت میں آیا، امریکہ کے دورے پر گئے، وہاں پر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد وہاں پر میڈیا ٹاک ہوئی، وہاں پر ایک صحافی طیبہ ناز، انہوں نے ایک سوال کیا۔ وہ کیا سوال کی، ذرا آپ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ کہ جب سوال کیا ہے تو اس کے بعد خان صاحب کی باڈی لینگویج ساری دنیا ساری میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان پلیز لیٹ می ایسک اے کویسچن، میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں، تو پھر اس کے بعد اتنا لاؤڈ بولی کہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے، اور میں نے کہا انہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سوال اٹھائیں گے، یہ ایشو بھی آپ اٹھائیں گے صدر ٹرمپ کے ساتھ، یہ میں نے بات کی۔ تو اس کے بعد جو میرے پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج تھی وہ آپ سارے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، نہیں کہ آپ تھوڑا سا یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ میں بعد میں بتاؤں گی نا کیوں نہیں کر رہے تھے، تو مجھے نہیں پتا تھا، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ تھوڑے سے جیسے شرمندہ اور گھبرائے ہوئے، ہاں مطلب لائک he didn't like it maybe he was nervous, he was didn't like، اور انہوں نے دھیمی آواز میں، پہلے وہ لاؤڈ جواب دے رہے تھے، پھر اس پہ جیسے دھیمی آواز میں نا صدر ٹرمپ کی طرف دیکھا، تو کہتے ہیں کہ we will talk about it, we will discuss it، اس کو صدر ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ بھی میری طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے yes yes we will discuss it، ایسے انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد جب میں باہر اوول آفس سے نکلی تو میرے بہت معروف ایک دو صحافی ہیں، دونوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ میں ایک بیٹی ہوں، میں نے ایک وطن کی بیٹی کے لیے سوال تو کرنا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان نے تو یہ اٹھایا تھا مسئلہ سب سے پہلے، یہ اسی سے تو نتھی ہے، اور اس کی پارٹی کے لیے، عمران خان کے لیے تو یہ بڑا سپورٹنگ سوال تھا۔ تو وہ میرے صحافی برادری جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ سوال کرنے لگے تھے تو ہمیں عمران خان نے انگلی کے اشارے سے ایسے کر دیا کہ نہ کرو، تو ہم چپ کر گئے۔ لیکن میری اب ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر مجھے بھی عمران خان اشارے سے کہہ دیتے کہ یہ سوال نہ کرو تو میں تب بھی باز نہ ہوں، کیوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ایجاد ہی عمران نے کیا تھا۔ یہ ہے آپ لوگوں کے کرتوت۔ یہ طیبہ ناز نے سوال یہ کیا، عافیہ صدیقی کے حوالے سے سوال کیا، تو آپ لوگوں نے اس کو ٹوکا، اس کو برا بلا کہا۔ اس کے ساتھ ایک اور صحافی تھے، بعد میں پاکستان میں پی ٹی آئی والوں نے ان کے خلاف باقاعدہ کمپین کی، انہوں نے کیوں عمران خان سے ایسے سوال کیا ٹرمپ کے سامنے؟ یہ آپ لوگوں کی حیثیت ہے
پھر آپ دوسرے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیے، آج کل نیازی کے بچے جن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے، جن بدبختوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے، وہ یہ قادیانی ہے یا وہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ہیں، اسرائیل کے لیے فنڈنگ کرنے والے ہیں؟ اور اسرائیل جو کچھ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور غزہ کے مسلمان جس بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اور نیازی کے بچے ان بدبختوں کے ساتھ ملاقات کر رہے، اپنے باپ کی رہائی کے لیے ان سے مدد بھیک مانگ رہے، یہ تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اگر اسحاق ڈار نے ایسا جملہ کہا ہے عافیہ صدیقی کے متعلق تو ان پر بھی لعنت، ان کی حکومت پر بھی لعنت، اور جو اسرائیل کے حمایت کرنے والوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ان پر بھی لعنت، اور ان کی حمایت کرنے والوں ان پر بھی لعنت ہے۔